US فارن پالیسی کی کرنٹلی اگر ہم اسٹڈی کریں اور انالائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی US کا جو پوٹینشیل ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو اسٹیچر ہے اس کے اکارڈنگلی US could not perform very well. اس کی کافی ساری ریزنز ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، جیسے ہی بائیڈن نے آفس ریزیوم کیا ایز اے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کا ایک سلوگن تھا کہ وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کو پریفر کریں گے اور دنیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں یا دنیا کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ڈپلومسی کے ذریعے ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ جب ہم ایک ٹائم لائن دیکھتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہمیں ویسا ہوتا نظر آ نہیں رہا یا نظر نہیں آیا. فار ایگزامپل، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ آج کل اگر دیکھا جائے تو انڈر دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن امریکن فارن پالیسی کو اگر کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو امریکن جو الائز ہیں وہ بائیڈن اینڈ اینٹونی بلنکن جو کہ سیکریٹری آف دا اسٹیٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ان کے ٹائم پہ امریکن الائز آر مور کمفرٹیبل دین دے ور ود the former president ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکریٹری آف دا اسٹیٹ مائک پومپیو. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل، امریکنز نے یورپین سائڈ کو اتنا زیادہ ویٹیج نہیں دیا. اس کی کافی ساری ایگزامپلز ہیں. فار ایگزامپل، ریسنٹلی جب امریکہ آکس ڈیل کرنے جا رہا تھا سب مرینز کی، اس میں انہوں نے فرانس کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا. اور آلدو کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ کافی سارے ڈفرینسز ہیں یورپ اور امریکن سائڈ پہ ایک دوسرے کے ساتھ، بٹ پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یورپین سائڈ فارگیو یا بھولنے کے لیے امریکن سائڈ کے ڈفرینسز کو بھولنے کے لیے ابھی بھی ریڈی ہے. دے آر کمفرٹیبل ود دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن. اور اس کے علاوہ دیکھیں، یہ دا ورلڈ از شفٹنگ فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس. کرنٹلی اگر ہم چیزوں کو انالائز کریں تو یورپین سائڈس کیپ آن ٹریولنگ ٹو چائنا ٹو پروٹیکٹ دیئر نیشنل انٹرسٹ ایز ویل. ریسنٹ وزٹ آف پریزیڈنٹ میکرون ٹو چائنا کین بی ٹیکن ایز اے لیٹسٹ ایگزامپل ان دس ریگارڈ. اچھا، اس کے علاوہ جب ہم انڈین سائڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں خاص طور پہ ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو امریکنز آر کمفرٹیبل ود انڈیا. اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انڈیا از این ایمرجنگ اکانومی اور وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکن پروڈکٹس کے لیے. اور اس کے علاوہ ڈسپائٹ دیز سارٹ آف ڈیلیکیٹ ڈانس بٹوین بوتھ دا اسٹیٹس امریکہ اینڈ انڈیا، انڈین سائڈ نے اس چیز کو اتنا زیادہ ویٹیج نہیں دیا. فار ایگزامپل، اگر ہم ریسنٹلی 2022 میں یا 23 کے اینڈ پہ اگر ہم دیکھا جائے تو انڈین فارن منسٹر نے ایس جے شنکر نے کچھ اسٹیٹمنٹس دی تھیں. فار ایگزامپل، اس نے کہا تھا کہ جب ہمارا پرابلم ہوتا ہے تو دنیا سمجھ لیتی ہے کہ یہ جیو پالیٹکس ہے یا یہ دنیا کا پرابلم ہے، اور جب ویسٹ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا پرابلم ہے، وہ دنیا کا پرابلم نہیں ہے. تو اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ابھی ریسنٹلی انڈیا نے ڈسپائٹ دا ریزرویشنز آف امریکہ اس کے ساتھ رشیا کے ساتھ آئل پرچیزنگ کی ڈیل کی ٹو میٹ دیئر ڈومیسٹک نیڈس، جو کہ ان کو چیپ آئل پڑ رہا تھا. انہوں نے امریکن ریزرویشن کو سائڈ پہ کر لیا. اگر وہ اتنے اچھے الائی تھے، اتنا ایک دوسرے کے سپورٹیو ہیں، تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ امریکہ could not do so کہ وہ انڈیا کو یہ ڈیل کرنے سے روکے رشیا کے ساتھ. اور اس کے علاوہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے کچھ ٹاکس بھی کی ہیں ولادیمیر پوٹن کے سینئر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ. تو یہ چیزیں کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ امریکن فارن پالیسی کے ڈرا بیکس کو ہی ریفلیکٹ کرتی ہیں نا. ایک سائڈ پہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کلوز الائی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ اگر ان کے فارن پالیسی کے کچھ وہ آبجیکٹیوز میٹ نہیں کر پاتے تو ڈیفینیٹلی دیز آر ڈرا بیکس اینڈ دے نیڈس ٹو بی ٹیکن کیئر آف. اور وین وی سی ایران کی کانٹیکس میں اگر امریکن فارن پالیسی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی امریکن فارن پالیسی کا فیلئر نظر آتا ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جیسے ہی آفس جوائن کیا ایز اے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، تو انہوں نے یہ انٹینشنز یا یہ سگنل لے دیے تھے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل کو ری جوائن کریں گے.
بلکہ انفیکٹ انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو کی بیشنگ کی تھی کہ یہ ان کو نہیں لیفٹ کرنا چاہیے تھا ایران کے ساتھ. اب اس کے نتیجے میں اچھا جب بائیڈن نے یہ کہا کہ ہم ری جوائن کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی نہیں کر سکے. ابھی تک تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ بائیڈن نے کوئی ری جوائن کرنے کی کوئی سگنل دیا ہو یا انفیکٹ اس کو ڈیلے کر دیا. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہی نکلا کہ ایران زیادہ اسٹرانگ ہوا, ایرانین سائڈ میں زیادہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوا. دے کیپ آن ڈوئنگ دا ایکسپیریمنٹس ریگارڈنگ دا نیوکلیئر فیسلٹی. آج وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کے زیادہ کلوز ہیں بجائے اس کے کہ وہ جتنا وہ پہلے تھے. اور دوسرا, ایران کو جب یہ کانفیڈنس ہوا تو چائنیز سائڈ کے ساتھ ایران زیادہ کمفرٹیبل ہو گیا. چائنیز سائڈ نے وہ ویکیوم فلفل کرنے کی کوشش کی. اس کی ایگزامپل یہ جو ریسنٹلی چائنا نے ایران اینڈ سعودی عرب کے ساتھ ایک پیس ڈیل کروانے کی کوشش کی. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں امریکن سائڈ کی فیور میں نہیں جا رہی. تو یہ جتنے بھی ڈرا بیکس ہیں, اور اگر ایران مڈل ایسٹ میں اگر پاورفل ہو جاتا ہے, نیوکلیئر کیپیبل ہو جاتا ہے, تو اس میں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو ہیں کچھ انٹرسٹس ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہیں, ان کو وہ ڈیمیج پہنچائے گا ڈیفینیٹلی, جو کہ میرے خیال میں امریکن سائڈس کے لیے ان ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو امریکن سائڈس کو, امریکن فارن پالیسی کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ناؤ لیٹس سی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے. بٹ all such things are considered to be the what I perceive considered to be the drawbacks of the American foreign policy. Thank you so much.